حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر بندہ اگر یہ سوچ لے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے تو دنیا خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ اگر لوگوں کو ہم خیال بنانا چاہتے ہو تو اپنے خیالات کو لطیف انداز میں پیش کرو۔ عقل مند آدمی ہر چیز کی امید اپنے آپ سے کرتا ہے اور بیوقوف آدمی ہر چیز کی امید دوسروں سے۔ جس کے پاس صحت ہے اس کی امیدیں بھی زندہ ہیں، اور جس کے پاس امید ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ حق بات کہنے سے مت رک، اگرچہ جابر سے جابر بادشاہ کیوں نہ ہو، کیونکہ نہ تو وہ تیری عمر سے ایک ساتھ کم کر سکتا ہے اور نہ تیری روزی سے ایک دانہ کم۔ پاک نفس آدمی عورتوں سے بھی زیادہ شرماتا ہے۔ میزان میں سب سے بھاری عمل جو ہوگا وہ حسن خلق ہوگا۔ نا اتفاقی اور تکرار میں سب سے پہلے سچائی کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، امید کا ختم ہو جانا موت کا پیغام ہوتا ہے۔ اگر دنیا ہی مطلوب ہے تو پارسائی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی کے ساتھ رزق متعلق کیا گیا ہے۔ جس نے اپنا رخ حق کی جانب کیا وہ جاہلوں کے نزدیک تباہ ہو گیا۔ اگر ہر شخص اپنے حلقے زندگی میں جو کچھ اس سے بن پڑے کر جائے تو یہ ہماری زمین کیا لاجواب جگہ ہو جائے۔ فاتح کو خوف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، دانا آدمی کی عزت ہماری نگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بہت سے شہر بنائے تھے اور شہروں کے ارد گرد مضبوط دیواریں بنائی تھیں؟ بزرگی کی 3 نشانیاں ہیں۔ اول یہ کہ دوسرے لوگ اسے بزرگ سمجھیں، دوم یہ کہ وہ خود اپنی تئیں بزرگ نہ جانیں، سوم یہ کہ جب مصیبتوں میں گر جائے تو سچائی کا دامن پکڑے رکھے۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہوتی ہے اور ہر نعمت کسی نگہبانی مصیبت کے نظر ہو جاتی ہے۔ عوام میں اس وقت تک ٹیڑھ پیدا نہیں ہوتی جب تک ان کے پیشوا اور رہنما ان سے سیدھے رہتے ہیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، اگر تم تقوی اور پاک دامنی اختیار کرو گے تو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور گھی ملنے لگے گا۔ خاندانی تعلقات کس کام کے ہیں؟ انسان تنہا آتا ہے اور تنہا مرتا ہے، کوئی کسی کی مصیبت میں کام نہیں آ سکتا، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے اور دوسری کا تیسری ضرورت پر۔ دانت نعمت کھاتے کھاتے گھس گئے لیکن زبان شکایت کرتے کرتے نہ گھسی۔ جو بندہ کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے وہ احمق ہے، جو دولت کے لیے کرتا ہے وہ لالچی ہے، اور جو کوئی اس کی اچھی سیرت کے لیے کرتا ہے وہ حقیقی شوہر ہے۔ بے احسان سخاوت قدر میں عفو، دولت میں تواضع اور عداوت میں نیکی جواں مردی میں پوشیدہ ہے۔ نیک کردار کی بہترین نشانی رفتار و گفتار ہے۔ ہمیں اپنی سست الوجودی اور گرم بچھونوں کو چھوڑ کر انسانی زندگی کو بمعنی کرنے والے فرائض کی انجام دہی میں دیگر اقوام کی طرح لگ جانا چاہیے۔ اس قدر سادہ لو بھی مت بنو کہ سب لوگ تمہارے دل میں گھر کر لیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں،
بولنے سے پہلے تأمل کر لینا اس سے بہتر ہے کہ بولنے کے بعد موقوف کیا جائے۔ دشمن سے صرف ایک بار ڈرو، لیکن اپنے دوست سے 1000 بار خوفزدہ رہو۔ عقل مند کے لیے وہ وقت نہایت مشکل ہے جب کسی بات کے اظہار و اخفاء دونوں میں خرابی پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ لوگ تعریف کرنے کی نسبت خوشامد کرنا زیادہ سہل پاتے ہیں۔ دوسروں سے جو کام لینا چاہتے ہو وہ اس طرح لو کہ وہ خوش ہو کر کام کریں۔ اگر تم اچھے نوکر کی تلاش میں ہو تو پہلے خود ایک اچھا مالک بننے کا فن سیکھو۔ اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ جب شیر مر جائے تو گدھا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اسے ٹھوکریں مار سکتا ہے۔ جس نے اللہ کی باندھی ہوئی حدود سے باہر قدم رکھا اس نے اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، بغیر کسی کوشش اور ہمت کے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور کوئی چھوٹی سی برائی بھی اچھائی کی شکل اختیار نہیں کرتی۔ جو بھی بندہ اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات آسان فرما دے گا۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے پیش کر، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ اگر صحت چاہتے ہو تو اتنا کھاؤ کہ آدھی بھوک باقی رہ جائے۔ خبردار اپنی بڑائی نہ کرنا، خاکی مخلوق جو پھر خاک میں مل جائے گی اسے بڑائی کب زیب دیتی ہے جو آج زندہ اور کل مردہ۔ جو بات تمہاری سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کو اللہ پر چھوڑ دینا بہتر ہے۔ انسان تنہائی میں فرشتے سے برتر یا حیوان سے برتر ہے، اور یہ اس کے علم و عقل پر منحصر ہے۔ حرام طریقے سے حاصل ہونے والی تمام پسندیدہ لذتیں ختم ہو جائیں گی، صرف گناہ اور شرمندگی باقی رہ جائے گی۔ بدکار آخر برے انجام سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ جس لذت کے بعد آگ ہو بھلا اس کا کیا فائدہ؟ اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر دن روز محشر ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، پہلے علم کے ذریعے غور کرو، تدبر کرو، اور اس کے بعد جو تمہارے جی میں آئے کر ڈالو۔ وہ بندہ جو مذہب سے عاری ہو وہ اس گھوڑے کی مانند ہے جس کی لگام نہ ہو۔ سچ کڑوا ہے اس لیے کوئی پسند نہیں کرتا، اور جھوٹ میٹھا ہے اس لیے لوگ بولتے ہیں۔ دیو کسی طاقت اپنے آپ میں رکھنا اچھا ہے، مگر دیو کی طرح اسے استعمال کرنا برا۔ طالب دنیا کو علم پڑھانا رہزن کے ہاتھ تلوار بیچنا ہے۔ جو دنیاوی حیثیت میں تجھ سے زیادہ ہے اسے مت دیکھ کے ناشکری پیدا ہوگی۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، خوئے بد عبادت کو اس طرح تباہ کر ڈالتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو۔ دنیا حسن خلق کا نام ہے، بدخو اور بدخلق کی جگہ دوزخ ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 2 الائچی پر 3 بار سورہ کوثر اور 41 بار یا متکبرو پڑھ کر پھونک ماریں اور اسے گھر میں کسی پاک جگہ رکھ لیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ فقیر کا 1 درہم صدقہ بہتر ہے غنی کے 1,00,000 درہم صدقہ دینے سے۔ جس نے ایک دن میں 7 عجوہ کھجوریں کھائیں اس کے پیٹ کا ہر مرض مارا گیا، اور جس نے ہر روز
21 کشمش سرخ کھائیں، وہ اپنے جسم میں کوئی ناپسندیدہ شکایت نہ دیکھے گا۔ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں سادہ ہوتی ہیں، اسی طرح بڑے بڑے آدمی بھی نہایت ہی سادہ ہوتے ہیں۔ ہم کس طرح خاموش کھڑے ہیں، تمام کرۂ ارض گھوم رہا ہے، خدا کا عالم ہے، اور اس کے تمام سیارے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جب وہ حرکت میں ہیں تو ہم کیوں بیکار ہیں؟ عالم میں انسان کے علاوہ اور کوئی سست نہیں، پھر ہمارا انسانوں میں کیوں شمار ہو؟ دور اندیش تھوڑا سا قرض لے کر تھوڑے ہی عرصے میں بے باک کر دیتا ہے، برخلاف اس کے ناعاقبت اندیش بہت سا قرض لے کر اس کو ادا کرنے کے ناقابل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنے حساب کی پڑتال نہیں کر سکتا۔ چیونٹی کو غور سے دیکھو اور اس کی طرح اپنی زندگی میں محنت اور کفایت کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔